انڈیا کے مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان ہے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو ہر ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ صاحب اولاد کرے۔ اور قرآن میں جو دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا زیادہ پڑھا کرو۔ رات کو برتن گندے چھوڑنے سے پریشانیاں تو نہیں آتی، البتہ بلی کتے تو آئیں گے نا۔ مسافر کو مقیم امام کے پیچھے وہی نیت کرنی ہوگی جو امام کی ہے، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ سفر کے دوران اگر وقت ہو جائے گاڑی نہ روکیں تو بس جب گاڑی رکے گی بعد میں آپ پڑھیں قضا۔ میری بیوی ٹیچر ہے، میں سودا لینے جاتا ہوں تو وہ کہہ دیتی ہے بیٹا یہ لانا، وہ غلطی سے کہہ دیتی ہے تم اس کے بیٹے نہیں ہو، تسلی رکھو۔ عادت ہوتی ہے نا سودے کے لیے بندہ بیٹے کو کہتا ہے، تو وہ سودا کے لیے جو کہہ رہی تو غلطی سے اس کا نام لے لیتی ہے، کوئی بات نہیں۔ علیم الدین صاحب نے سلام کہا، اللہ میرے بھی ان کو سلام عرض کریں۔ شوگر کے مریض کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچے صبح و شام استعمال کریں۔ انشورنس کمپنیوں میں کام نہ کریں۔ آج کل ٹوپیوں پر کعبے کی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو۔ غیر مسلموں کو گالی دینا یہ بھی بری بات ہے، گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، جانور ہو۔ بار نماز صفیں بنی ہوئی تھی، آپ نے پڑھ لی، اللہ قبول کرے۔ کہتے جی جو لوگ مکے میں نہیں آ سکتے وہ انٹرنیٹ پہ سوال کرتے ہیں تو لکھ کے بھیج دیا کریں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے، وہ روتی ہے اور نام کی وجہ سے نہیں روتی ہے، یہ تو سب سے اچھا نام ہے، حضور کی محبوبہ بیوی کا نام ہے۔ ایک دوست ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اللہ کرے خیر کے نتیجے ہوں۔ بھائی کے بیٹے کے وفاق کے امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سنتیں اگر پہلے سے پڑھ رہے تھے تو پوری کر لیں، پہلے سے نہیں پڑھ رہے تھے، جماعت کھڑی ہو گئی اب جماعت میں مل جائے، اب سنتیں بعد میں پڑھیں۔ کہتا ہے کہ چائنا میں مسلمان عورتوں سے نقاب سختی سے اتارا جاتا تھا، تو اب کرونا وائرس کا ایسا عذاب آیا کہ اب مرد بھی ماسک لگا کے پھرتے ہیں۔ نکاح میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، ایجاب قبول بعد میں ہوتا ہے۔ انشورنس کے پیسے جو ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں، اس سے عمرہ نہ کریں۔ 2 عورتیں عمر 60 سال سے زیادہ ہے، بہنوئی کے ساتھ آ سکتی ہیں، ہاں آ سکتی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ گاڑی میں اگر قبلے کا پتہ نہ ہو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ لازمی بات ہے کہ پہلے جب کھڑے ہوں تو رخ قبلے کی طرف ہو، بعد میں اگر گاڑی کی وجہ سے بدل جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے سے رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ مجھے شک اور وہم ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل آئے ہیں، وہم ہوتا ہے تو وہم کو چھوڑیں، کوئی فکر نہیں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ منڈی والے 1 لاکھ مجھے پہلے دیتے ہیں بطور قرض، لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ مال میں ان کو دوں گا، کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو جنازے میں احناف نہیں پڑھتے، ان کے نزدیک جنازہ نماز ہے ہی نہیں، دعا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز ہوتی تو رکوع سجدہ نہ ہوتا۔ 22 سال سے امی ابو کا رشتہ لیکن لڑائی ہوتی رہتی ہے، یہ لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یا لطیف و یا ودود اللہ کا نام ہے، وظیفہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں اتفاق اور صلح پیدا کرے۔ قصر کی نماز میں فجر کی سنتیں پڑھنی پڑتی ہیں، عشاء کے وتر بھی پڑھنے پڑتے ہیں کہ وہ واجب ہیں، اور فجر کی سنتیں حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی۔ حضرت صدر کہتے ہیں کہ کپڑا کندھوں پہ ڈال کے لٹکایا جائے، اگر سر پر ہو تو وہ صدر نہیں ہوتا۔
ہندوستان کے حالات پہ اللہ رحم فرمائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کر منع نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، 2 رکعت تو مؤکدہ ہیں۔